الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی وجہ سے پریشان محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہر دوسرا تیسرا بندہ ہم سے تنگ دستی کا وظیفہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ غربت کا شکار ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی کاروباری الجھنوں کا شکار ہے تو بھی یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات اچھے طریقے سے تمام لوگوں سے نمٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا، ہر طرح کی محتاجی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ غنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی لوگوں سے آپ کو بے پرواہ کر دے گا، سوائے اپنے کسی اور کا محتاج نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کی برکت سے قرضے بھی اتر جائیں گے، کاروباری معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، تنگ دستی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ فراخ رزق عطا فرمائے گا۔ یہ جامع وظیفہ قرآن و سنت سے میں نے منتخب کیا ہے، قرآن سے بھی لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے بھی لیا ہے۔ یہ جامع وظیفہ غور سے سنیے گا اور پھر نوٹ کر لیجئے گا، اس کے بعد یقین کے ساتھ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتوں میں آپ اپنے حالات بدلتے دیکھیں گے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کون سی دعاؤں کا انتخاب کیا ہے اور کب پڑھنا ہے، یہ آگے چل کے تفصیل بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی خوب تربیت کیجیے، انہیں قرآن کی خوب تعلیم دیجیے۔ علاج معالجہ کے لیے، آن لائن کلاسز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ہر قسم کا مسئلہ حل بھی کروا سکتے ہیں۔ اب میں وظیفہ بتاتا ہوں تنگ دستی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ رزق فراخ ہوگا اس وظیفہ کی برکت سے، غربت کا خاتمہ ہوگا، قرضے اتریں گے، کاروبار میں ترقی ملے گی، عروج ملے گا۔ اسی طرح معاملات الجھ گئے ہیں کسی کے ساتھ کاروباری حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ کے دن کرنا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 70 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین کا اضافہ کیا ہے تاکہ دعا میں مزید قوت پیدا ہو جائے۔ سورہ اخلاص بتائی ہے، قرآن کریم میں یہ سورت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قرآن پڑھنے کا اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اور بھی فضائل ہیں، جملہ مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ غم دور کر دیتے ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، رزق بہت ملتا ہے۔ اسی طرح درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھ دور کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، یعنی خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ پھر میں نے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اس دعا کا انتخاب کیا ہے، جو کہ قرضوں کے حوالے سے بڑی اکثیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا پہاڑوں کے برابر قرض کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اتار دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا
غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظامات فرما دیں گے۔ جب اللہ کسی کے لیے اپنے غیبی خزانوں کو کھول دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ یہ وظیفہ جمعہ کے دن کرنا ہے آپ نے، پھر اگلے جمعے کرنا ہے، پھر تیسرے جمعے کرنا ہے، اسی طرح یہ وظیفہ جمعہ کے دن کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ اپنے حالات اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھیں گے اور بڑی تیزی سے آپ کو ترقی ملے گی۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔